شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو اس بات پر بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے. ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ جس کے بچا کر لے جانے پر ہی آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی کا انحصار ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ کامیاب ہوگا. تو یہ ایمان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بچایا جائے، اس کو سنبھالا جائے، اس کی حفاظت کی جائے. ورنہ اگر اس کی نگہبانی نہیں کی گئی، اس کی نگرانی نہیں کی گئی، اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، تو ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا، سب سے بڑا ازلی دشمن بھی ہے جو ہر وقت اس طاق میں لگا ہوا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ہم سے ہمارے ایمان کو چھین لے، ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے، ہمیں گمراہ کر دے، جسے ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، جو ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن ہے. پھر اس کے علاوہ صرف شیطان ہی نہیں ہے، شیطان کے علاوہ کئی ایسے عوامل ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو غارت کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ہر لمحہ ہم پر ہمراہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، خواہشات نفس ہے، رسوم و رواج ہے، اسی طرح سے جو فحاشی عریانیت ہے، اور نہ جانے کتنی کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو راہ راست سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں، جو ہمارے ایمان کو سلب کر لینا چاہتے ہیں. ان حالات میں پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، تو اللہ کی اس عظیم نعمت کو بچانا بھی ہے اور اس نور کو، اس ایمان کے نور کو ہمیں دوسروں تک بھی منتقل کرنا ہے. یہ نور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، کتاب کی شکل میں دیا ہے، قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں، احادیث کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں صرف نہ صرف یہ کہ بچانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. یہ امت مسلمہ کی فرض منصبی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو، جس حق کو اس نے قبول کیا ہے، اس حق کو نہ صرف یہ کہ اس کی قولی شہادت پیش کرے بلکہ عملی شہادت بھی پیش کرے. قولی شہادت یہ ہے کہ آدمی جس چیز پر ایمان لایا ہے اس چیز کو اپنے قول سے اس کی گواہی پیش کرے. جس طرح سے ہم کلمہ شہادت پڑھ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے قول سے پوری دنیا کے سامنے برملا اس بات کا اظہار کریں کہ ہم مسلمان ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور برملا کہے، لوگوں کے سامنے کہے عمل صالح کے ساتھ ساتھ کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ قولی شہادت ہے کہ آدمی
اگر وہ اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ ایمان لایا ہے، مسلمان ہوا ہے، تو یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے سامنے اپنے قول سے اس چیز کو پیش کرے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، تقریر ہے، خطابت ہے، لوگوں کے پاس جا کر کے پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول شہادت پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو وہاں کا پہاڑ تھا اس پر کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں میرے پاس ایک کلمہ ہے، تم پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ قول شہادت ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس چیز کو۔ عملی شہادت یہ ہے کہ ہم جو اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں، جو فرامین دیے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں ہم، تاکہ دنیا اس چیز کو سمجھ لے ان کے پاس، یا یہ جس کتاب کو ماننے والے ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں، ان کی طرز زندگی ہماری طرز زندگی سے مختلف ہے۔ یہ عملی شہادت ہوگی، عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جہاں جیسا حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہوئے کریں، یہ ہماری عملی شہادت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس شہادت کو پیش نہ کیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک تاکیدی حکم اللہ نے دیا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی شہادت موجود ہو اور اس کو چھپائے۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف اسی خول میں بند رہے کہ ابھی تو ہم مسلمانوں کو ہی سدھاریں گے، ابھی تو مسلمانوں کو ہی سدھارنا باقی ہے، ان کو کلمے پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو دین نہیں معلوم کیا ہے، ان کو نماز نہیں معلوم، ان کو روزہ نہیں معلوم، ان کو سکھانا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف ان کو سکھانے کے لیے نہیں بیٹھ جانا ہے کہ اب ان کو کسی کونے کوپرے میں لے کر کے بیٹھ جاؤ، صاحب انہیں پر رگڑو 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 رگڑ رگڑ کے ان کو مانجو، نہیں۔ اب یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا اس پر لازم اور ضروری ہے جس سے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکے، جس سے وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکے، جس سے ایک موٹی موٹی چیزیں جو اسلام جس کا اس سے تقاضا کرتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، یہ موٹی موٹی چیزوں کا علم اس کو آنا ضروری ہے۔ اتنا علم ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ اب اتنا علم کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو لے کر اسی میں رگڑا جائے، اسی میں لے کر بیٹھ جائے، اور باقی جو اصل شہادت ہمارے پاس ہے اس شہادت کو ہم لوگوں تک پہنچائیں ہی نہ، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یہ فرض منصبی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بندگان خدا تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ، جس شہادت کو تم نے قبول کیا ہے اس شہادت کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق کیوں ہوئے، اللہ کی مار ان پر کیوں پڑی، کیوں وہ رادہ درگاہ ہوئے، کیوں وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ سے دھتکارے گئے، کیوں اللہ رب العالمین نے انہیں عروج سے پستی میں انہیں ڈھکیل دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو شہادت تھی اس شہادت کو انہوں نے چھپایا، اس شہادت کو انہوں نے چھپایا، لوگوں تک نہیں پھیلایا، لوگوں کو نہیں بتایا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور دو ذمہ داریاں تو بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو اعمال پر ابھارنا، مسلمانوں کو نیک اعمال کی تلقین کرنا، جیسے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی تلقین کی جائے، نماز نہیں آتی اس کو سکھایا جائے، اس کو بتایا جائے، لیکن پوری توجہ اسی نماز پر، اسی روزے پر، اسی زکوٰۃ اور حج پر مرکوز کر دیا جائے، اور جو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دے کر اللہ رب العالمین نے تمہیں بھیجا ہے اس سے روگردانی کرنے لگو، اس سے منہ چھپانے لگو، اور کہو کہ نہیں ابھی تو ہم کو اپنوں کو ہی سدھارنا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہم کتمان شہادت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے
کیونکہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر غضب اسی لیے نازل کیا کہ ان کے پاس جو حق تھا اس حق کو انہوں نے چھپایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری جانب سے پہنچا دو گرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ بار بار ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا کہا تھا کہ میری طرف سے پہنچا دو۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ ایمان لائے تو ایسا نہیں ہوا کہ تمام کے تمام لوگ فوراً فقیہ بن گئے، فوراً عالم بن گئے، فوراً لوگ محدث بن گئے اور فوراً لوگ علامہ بن گئے اسی وقت۔ نہیں، لوگوں نے سیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کیا کہ اب جتنے لوگ مسلمان بن گئے ہیں بس انہی کو اب سکھایا جائے، انہی کو پڑھایا جائے، پہلے ان کو عالم بنا لیا جائے، پہلے ان کو محدث بنا دیا جائے، پہلے ان کو قرآن کا اور کیا نام حدیث کا پورا علم دے دیا جائے، اس کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ دیکھیے کہ صفہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم ہو گیا، اور اسی وقت جو طالب حق تھے، جو طالب علم تھے، جو طالب دین تھے، جو سیکھنا چاہتے تھے، جو پڑھنا چاہتے تھے، جو اس علم کو، اس نور کو اپنے اندر لینا چاہتے تھے، وہ فوراً آگے آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ صفہ میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کا علم سیکھ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں رکا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام برابر مسلسل چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کیسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قافلہ گزرتا تھا تو کھانا بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے عکاظ کے بازاروں میں مارا گیا، گھسیٹا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں مارا پیٹا گیا، دندان مبارک آپ کے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، جو قربانیاں پیش کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے صحابہ کرام کی طرف سے، یہ کس لیے تھی؟ یہ دراصل اسی جو شہادت حق انہوں نے ادا کر دیے، انہوں نے لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو بتائے انہوں نے کہ لوگوں ہمارے پاس ایک شہادت ہے، یہ صرف میرا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پوری دنیا اس علم سے، اس نور سے منور ہو گئی۔ ہمارے پاس بھی ایک نور ہے، یہ نور قرآن کی شکل میں ہے، کتاب کی شکل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم خود اس نور کو نہ تو لینے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس نور کے اندر چلنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بھائیوں کہ ہمارے پاس اب یہاں لائٹ جل رہی ہے، ہم نور کے اندر ہیں، ایک نور ہے یہ، لیکن اسی کے باہر آپ دیکھیے کیا ہے؟ ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، ادھر اجالا ہے، ادھر اندھیرا ہے۔ تو جو اجالے میں ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے نور کا کہ وہ نور پھیلے، نور سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان خود اس نور سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، بھٹک رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب ہے الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے اجالے میں نکال کر لائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نور کہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نور کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ۔ یہ نور ہے جو کفر کی تاریکیوں میں، شرک کی تاریکیوں میں، اوہام پرستی، بدعات و خرافات و رسوم و رواجات کی جیسے تاریکیوں میں جو لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو ان تمام تاریکیوں سے نکال کر قرآن کی روشنی میں لے کر کے آؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے بھائیوں۔ اگر ہم نے یہ فرض منصبی ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم سزاوار ٹھہریں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ شہادت ہمیں اور آپ کو دینی ہے۔ اگر یہ شہادت نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے پڑوسی ہیں، جن سے ہمارے بہت سارے مراسم ہیں، جن سے ہمارے روابط ہیں، تعلقات ہیں، یہی لوگ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے۔ یقین مانیے، یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان جب کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اب وہ مومن ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی برداشت کرو، صبر کرو، ضرورت نہیں ہے ابھی،
وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو پھر اس کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہنچ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، چلا کر اور چیخ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، کیا کر سکتے ہو کر لو میرا۔ اب آپ دیکھو کہ جس نور کو انہوں نے پا لیا تو اس نور کو چھپا کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے چاہا کہ اس نور سے لوگ فائدہ اٹھائیں، چنانچہ انہوں نے خود اس سے فائدہ اٹھایا، اپنے گھر والوں کو اس نور سے فائدہ پہنچایا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس نور کے ماحول سے انہوں نے جوڑ دیا۔ تو پیارے بھائیو، یہی ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب کی شکل میں جو نور ہمیں عطا کیا ہے، اس نور کو ہم اور آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ قرآن جب تک پڑھیں گے نہیں، ترجمے کے ساتھ ہی پڑھ لو، لیکن ترجمے کے ساتھ وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو اس کو عربی کے ساتھ اگر پڑھیں گے۔ عربی سیکھنا بہت ضروری ہے بھائیو۔ ہم بہت سارے علوم سیکھتے ہیں، ہم انگلش میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں انگلش اسپیکنگ آ جاتی ہے، ہمیں مراٹھی کی اسپیکنگ آ جاتی ہے، ہمیں اردو کی بہترین اسپیکنگ آ جاتی ہے، لیکن عربی نہیں آتی ہے، عربی ہم بول نہیں پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی ہمارے معاش کا سبب نہیں ہے، ہمارے معاش کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عربی اگر پڑھ بھی لیا ہم نے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ داڑھی رکھ لیں گے اور مولوی مولانا بن کر کسی جگہ امامت کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج اللہ رب العالمین نے ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ آدمی کوئی بھی لینگویج جانے تو اس کو کہیں پر بھی مایوسی نہیں ہوتی ہے۔ آج عربی اگر کوئی جانتا ہے، اگر قرآن نہیں بھی سیکھتا ہے لیکن عربی اگر جانتا ہے، بہترین عربی جانتا ہے، تو ٹرانسلیٹنگ کی اتنی زبردست نوکری اس کو ملتی ہے کہ لاکھوں میں کماتا ہے، وہ ٹرانسلیٹر بنتا ہے، عربی ٹو انگلش، انگلش ٹو عربی، اور دیگر لینگویجز لوگ سکھاتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی عربی اگر سیکھ لے تو لونج اور اپاہج بن جائے گا، نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی مواقع رکھے ہیں بہت سارے۔ لیکن یہ تو ہو گیا آدمی معاش۔ اگر آدمی صرف اس وجہ سے سیکھ لے کہ میرا اللہ کا کلام ہے، مجھے سمجھنا ہے، تو یقین مانیے کہ یہ اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا ضامن بھی ہو سکتی ہے، اس کی آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ عربی سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے شروع کیے تھے تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اس میں بیٹھے بھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت خشک سمجھتے ہیں اس کو، اس میں الفاظ کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، اس کو الفاظ کی ادائیگی نکالنے کا مطلب شین، قاف، ہا، یا، تو لوگ سوچتے ہیں یار کون جائے گا، اور وہاں اتنے لوگ رہتے، 2 4 6 لوگ بیٹھے تو اس میں بے عزتی ہو جائے گی۔ کہیں پوچھ لیے آپ کو دعا یاد ہے؟ نماز کی کون کون سی دعا نہیں یاد ہے؟ تو ابھی تک تو کوئی نہیں جانتا تھا، وہاں پر تو سب جان جائیں گی فلاں فلاں صاحب کو کچھ نہیں آتا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی انا کی خاطر کہ لوگ ہمارے حال سے واقف ہو جائیں گے کہ اس کو تو سورہ نہیں یاد ہے، اس کو تو درود شریف نہیں آتا ہے، اس کو تو سجدے کی دعا یاد نہیں ہے، تو اس وجہ سے کبھی کبھی آدمی کہتا ہے جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، ہمیں تو سب آتا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، قیامت کے دن یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی ہی رسوائی کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ عزم کریں کہ انشاءاللہ عربی سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو ہدایت دیا ہے، جو کتاب اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس پر خود بھی عمل کریں گے اور بندگان خدا تک بھی اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا